اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب هستید همه شما؟ بله من هم خوب هستم. شما دارید من هم خوب هستم. شما دارید چه کار میکنید؟ بات ہماری چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ کون بتائے گا؟ مخارج کے بارے میں. مخارج کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. بات ہم نے بتائی تھی کس کس کی؟ کہا کہ عربی میں 10 حروف ایسے ہیں جن کا مخرج اردو فارسی سے الگ ہے، جن میں ایک ہے کون سا ہے؟ پھر سے دہراتے ہیں، سا. اس کا مخرج کیا ہے؟ مخرج یعنی پہلے تو مخرج کے معنی بتائیے. مخرج خارج ہوتا ہے. مخرج کا مطلب کیا ہے؟ خارج کرنے کی جگہ. جی ہاں، خارج ہونے کی جگہ. جی، خارج ہونے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج. جی، مخرج جہاں سے خارج ہوتا ہے. تو یہ ہر حرف کا ایک مخرج ہوتا ہے جہاں سے وہ خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے. ٹھیک ہے. بتایا تھا کہ 10-28 حروف تہجی یعنی الف با جو ہیں وہ عربی میں کتنے ہیں؟ 28 یا 29. جو اختلاف ہے، کسی نے حمزہ کو الف کو ایک حرف مانا ہے، کسی نے صرف آواز مانا ہے. جنہوں نے کہا الف ایک حرف ہے تو ان کے ہاں 29 ہیں الف، اور جنہوں نے کہا الف جو ہے وہ آواز ہے، کوئی حرف نہیں ہے، ان کے ہاں 28 مانے ہیں. ان 28 میں سے 10 حروف کو چھوڑ کر باقی حروف کا مخرج وہی ہے جو ہمارا ہے اردو اور فارسی والوں کا. لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ با کا مخرج آپ کو بتایا جائے کہ با کا مخرج یہ ہے. بہت سی آپ نے دیکھا ہوگا تجوید کی کتابیں جو اردو میں لکھی گئی ہیں اس میں 28 کے 28 حروف کے مخرج بیان کیے ہیں. جی ہلو جی. تو تمام کے بے کا مخرج یہ اور فے کا مخرج یہ اور فلا کا مخرج یہ بیان کیے ہیں. جبکہ آپ جانتے ہیں جو چیز ہماری پیدائشی ہے، مادری ہے، جو چیز ہماری مادری ہے، پیدائشی ہے، اس کو نہ بھی بتائیں گے تو پتہ ہے. ہم جب بول چال بچہ بڑے ہو کے بولنا سیکھتا ہے، وہ بے جو بولے گا اپنے مخرج سے بولے گا، وہ وہی مخرج جو عربی میں ہوگا وہی مخرج اردو میں ہے. بے کا مثلا با یا سین کا مخرج جو عربی میں مخرج ہے وہی ہمارا بھی مخرج ہے سین کا. اب ضروری ہے کہ سین کا مخرج بتایا جائے اسے کہ زبان کو یہاں لگاؤ اور یوں کرو اور یوں کرو، بلا وجہ گیچ ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا، اسے خود بھی سین کو صحیح بولے گا وہ. جی تو 10 حروف انہوں نے مشخص کیے ہیں کہ ان اتنے حروف میں سے 28 میں سے اگر 28 مانے 10 حرف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج فارسی اور اردو سے الگ ہے. فارسی میں اس کا مخرج الگ ہے اردو میں اور فارسی میں، اور عربی میں بولیے اردو میں الگ ہے ان کا مخرج. ان میں سے ایک حرف ہے سا. سا کیا مخرج ہے اس کا؟ زبان کی نوک پر جی یہ ہم نے بتایا تھا. جی جی جی. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کا سیرا، اوپر کے دانتوں کا سیرا. اور خالی یہ نہیں ہے، خالی زبان کا نوک دانتوں کے سرے سے لگانا ہی نہیں ہے، کئی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ زبان کا پریشر دانتوں پہ زیادہ نہ ہو، سخت نہ ہو. دوسرا بڑی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. سا زبان لگا کے ہوا باہر پھینکنی ہے منہ سے. سا نازک اور نرم ادا کرنا ہے. سا یہ سا کا مخرج. اور سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے سا، وہ نسین بن جائے گا. ٹھیک ہے. بڑا ہی نازک ادا کرنا ہے. جی تحسین فاطمہ متوجہ ہستی؟ بھلے کتنا کیسے ادا کرنا ہے؟ نرمی کے ساتھ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کا سرا. بھلے معلوم ہے روزے سنگین گرفتی شما امروز.
خوب زبان کی نوک. یہ تو مخرج دیکھیے میں نے یاد ہے آپ کو تجوید کی تعریف کیا کی تھی؟ قرآن کے حروف اور کلمات کو ان کے صحیح مخرج سے ان کے احکام اور صفات کے ساتھ ادا کرنا. تو کیا چیزیں ہوئی تھی؟ کتنی چیزیں ہوئی تھی؟ کتنی چیزوں کی رعایت کرنی ہے؟ بتائیے کتنی چیزوں کی رعایت کرنی ہے؟ صفات احکام اور مخرج کے مخرج صفات احکام احکام. مخرج صفات اور احکام. کسی بھی عربی زبان میں جب ہم عربی پڑھیں گے عربی پڑھتے وقت صفات مخرج صفات اور احکام ان تین چیزوں کو رعایت کرنی ہے. مخرج تو آپ نے بتا دیا سے کا کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کا سرا. یہ مخرج بتا دیا. احکام صفت کیا ہے اس کی؟ نرمی کے ساتھ نازک اور نرم. اور زبان کا پریشر اس پہ زیادہ دانتوں پہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور سیٹی کی آواز نہ سنائی نہیں بڑا نازک سے صفات. اور احکام کیا ہوں گے؟ احکام جیسے بعض آپ کہیں جب عبارت میں آئیں گے دیکھیے یہ اکیلے میں ہوگا سے کا اکیلا ہے سے تو اس کا ایک مخرج اور ایک اور صفت ہے. لیکن احکام کب لاگو ہوتے ہیں؟ احکام جب ہوں گے جب یہ سے کسی کلمے میں لاگو ہو. جیسے نون کے بارے میں آپ نے پڑھے ہوں گے نون کے احکام ہے، میم کے احکام ہے وغیرہ وغیرہ. جیسے مثال کے طور پر نون کا ایک مخرج ہے صفت ہے. احکام کیا ہوں گے؟ مثال کے طور پر یہاں پہ احکام لاگو ہو جائیں گے. کیا احکام لازم ہوں گے؟ یہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. یہ بعد میں پڑھیں گے اخفا کسے کہتے ہیں. اخفا کے معنی چھپانے کے ہیں. بتایا تھا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے حمزہ فا عین و حا غین و خا تو اظہار ہوگا. میم نون جو ہے وہ اظہار ہوگا یعنی اس کا مخرج ظاہر کیا جائے گا. جی من امرن. من دیکھیں من امرن کیونکہ حمزہ ہے حلقی حرف میں سے ہے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں لہذا اظہار ہوگا. من امرن جی. یہاں پہ اخفا ہوگا. یہاں پر نون کا مخرج ظاہر نہیں ہوگا. ما والذی ناک کی فضا سے کھینچ کے ادا ہوگا. ما والذی. یا مثلا من کے بعد نون ساکن کے بعد بے آ جائے تو اس کو میم سے بدل کے پڑھیں تو اسے اقلاب. احکام کیا ہوں گے؟ اقلاب ہوگا. اقلاب یعنی قلب میم سے بدل جائے گا. بے من بعد نہیں میم. تو یہ احکام ہوتے ہیں. تجوید کی تعریف یہی ہے کہ قرآن کے حروف اور کلمات کو مخرج اس کے صفات اور اس کے احکام کے اعتبار سے صحیح ادا کرنا. آپ اگر صحیح ادا کر رہے ہیں ان تین چیزوں کی رعایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے تجوید آپ کو آ گئی. آپ نے قرآن کو اس کے کلمات کو اس کا حق انہیں دے دیا. ٹھیک ہے. یا جیسے احکام میں ایک چیز آتی ہے استعلا کا کیا مطلب ہے؟ استعلا یعنی بلندی چاہنا. استفال نیچے یعنی زبان کی جو جڑ ہے. بعض حروف ایسے ہیں کہ نہیں کہ زبان کی ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کو جاتی ہے. جی زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف کو جاتی ہے اسے کہتے ہیں استعلا. لیکن بعض حرف ایسے ہیں جن کی ادا کرتے وقت زبان کی جڑ نیچے کو جاتی ہے. سا جی یہ صفات میں احکام میں آتے ہیں. یہ سب یہ ہم آگے آہستہ آہستہ پڑھیں گے. آج جو پڑھنا تھا ہمیں وہ یہی پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ مخرج. سے کا مخرج کیا ہے جی؟ زبان کے یہ اس کا مخرج ہے. اور اس کی صفت کیا ہے؟ نرمی کے ساتھ نازک ادا کرنا ہے. یہ ہم نے سے کے بارے میں پڑھا تھا. یہ والا مخرج ہم پڑھ چکے تھے. مثال کیا دی تھی؟ مثلا
کیسے دیکھیے بہت نرمی سے رعایت کرنی ہے. اگر تجوید کی رعایت نہیں کر رہے تو غلط ہے. کہیے ثواب. زبان کی نوک لگائیے بڑی نرمی کے ساتھ. ثواب. بولیے ثواب. ثواب. جی ثقلت. ثقلت. احسن. ثقلت. متوجہ شدید. بولے اس کے بعد ہم نے کیا بیان کیا تھا؟ حرف ہا. حرف ہا. ہا کیا بتایا تھا؟ ہا کا مخرج حروف میں خاص جکڑن کی حلق کے اندر ایک خاص قسم کی جکڑن کے ذریعے اسے گرفتگی کے ساتھ. کیسے؟ جیسے اگر ہم کسی بیج کا چھلکا پھنس جاتا ہے بیج کھاتے وقت، کوئی سی بیج چاہے تربوز کا بیج ہو، چاہے خربوزے کا بیج ہو، چاہے سورج مکھی کا بیج ہو، جو بھی بیج ہو، لڑکیوں کو زیادہ معلوم ہے برانڈ کون کون سے ہوتے ہیں بیج کے. جی تو جب وہ بیج بیج جب کھاتے ہیں تو کھاتے کھاتے کبھی ہوتا ہے باتیں کرتے بات کھاتے کھاتے بات کرنے لگتے ہیں، ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے، چھلکا حلق میں. پھر کیا کرتے ہیں؟ ہوا کے پریشر کے جی پریشر کے ساتھ حلق میں عجیب سی بس چھلکا پھنسا کے دیکھ لیجیے گا اور اس کو نکالیے گا، آدھا ہو جائے گا. لیکن روزے میں مت پھنسا بیٹھنا. ٹھیک ہے. تو ہا کا مخرج تھا یہ. کیسے؟ ہا. آپ یوں مت کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. الرحیم. جی ہم نے ہے کا مخرج پڑھا تھا، پتہ لگا ہے جیسے الحمد 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 الحمد. جی اور کیا تھا؟ حمید. بولیے پریکٹس کی تھی. حمید. حمید. حاجزا ہے پڑھا تھا ہم نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا پڑھا تھا؟ ذال. ذال کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ بالکل بالکل سے کی طرح ہے. بالکل سے کی طرح ہے. زبان کی نوک، اوپر کے دانتوں کا سرا، اور کمال یہ ہے کہ صفت بھی وہی ہے نازک. کمحج. منہ نے کمحج مطلب منہ نہیں بھرنا ہے. کمحج. جی اذا جاء ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ نہیں، جب تک زبان کی نوک ٹچ نہیں ہوگی نرمی کے ساتھ دانتوں کے سروں پہ اوپر کے. اعوذ باللہ من الشیطان. ٹھیک ہے. یا اذا جاء اذا نظروا. بولیے نظروا جی. الذنوب. بولیے الذنوب. ذوقوا. ٹھیک ہے. یہ ذال کا مخرج بتایا تھا ہم نے. یہ لکھوا چکا ہوں میں، آپ لوگوں کو پیچھے ویڈیو دیکھنی پڑے گی جن لوگوں نے نہیں لکھا ہے. ذال کا بتایا تھا. اس کے بعد صاد کا بتایا تھا. کیا بتایا تھا صاد کا؟ نہیں صاد کا وہی ہے جو ہم سین بولتے ہیں. سین ہمارا مخرج وہی ہے. جی سین کا جو مخرج ہے سین ہم صحیح بولتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ سین کو ہمیں منہ بھر کے ادا کر دینا ہے. سو ہم کہتے ہیں سا، اسے منہ بھر کے ادا کر دیجئے. تو صاد کا مخرج کیا ہے؟ صاد کا مخرج وہی سین کا والا مخرج ہے، فقط صاد میں ہوا منہ جو ہے وہ پرحجم ہوگا، سخت ہوگا. سو سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. نہیں زیادہ تیز نہیں آنی چاہیے. سیٹی کی آواز زیادہ تیز نہیں آنی چاہیے.
सौ। कैसे? सीन हम बोलिए, कैसे बोलते हैं हम? सीन बोलिए सलीम, सलीम 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 सलीम, इसी को मुंह भर दीजिए, सौ सौ स्वाद बन जाएगा वो। कैसे मुंह भरना है? मुंह भरना, पूरा हाजिम होने का मतलब समझ रहे हैं? या गले में हवा भर लेनी है। सौ समझ रहे हैं मुताहिर साहब? ये सौ, सा सौ, मुंह देखिए मेरा, सा सौ, सा सौ, सी सौ, ये सीन है, सा सौ, ये मुंह स्वाद है। ठीक है? सलाह, कहिए सलाह, सलाह। अभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो औरतें मजलिस में महफिल में दुरूद पढ़ती हैं, स्वल्ले अला जी ने, स्वल्ले नहीं, सल्ली सल्ली अला, सल्ली सा नहीं, बस आप एक दफा सा सीन से कह के देखिए सल्ले, उसी को मुंह भर के कह दीजिए, स्वाद बन जाएगा सल्ले। अब ये सल्ले को अगर स्वाद बनाना चाहें तो क्या करती है? स्वल्ले अला नहीं, ये क्या स्वाल्ले अला होता है? सल्ली सौ, सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सल्ली सल्ली अला, सल्ली, देखिए भरा मुंह भरना है, पूरा हाजिम, सल्ली अला। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी, क़ससा, क़ससा, बोलिए क़ससा। अगर ऐसे ही हुरूफ हल्की अदा, हल्क वाले हुरूफ अदा करता रहा ना तो थोड़ी देर में हल्क खुश्क हो जाएगा और प्यास लगने लगेगी। क़ससा, फिर मुझे भी रोजा संगीन, क़ससा, क़ससा, सा। इसलिए आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं मेरा हल्क न सूखे, रोजा न लगे, तो बोलिए आप भी क़ससा, क़ससा, क़ससा। लसादिक़, लसादिक़, सालिहीना, सालिहीना, सालिहीना। समझ में आया? स्वाद का मखरज, मखरज वही है सीन वाला, लेकिन सिर्फ मुंह भरना है। सीन को मुंह भर के अदा कर दीजिए, स्वाद बन जाएगा, सल्ली अला, सल्ली अला। उसके बाद ज़ाद का मखरज बताया था मखरज के हिसाब से सबसे सख्त हर्फ है ज़ाद। कैसे अदा होता है? ज़बान के किनारा, ऊपर के दांतों की जड़ें, चाहे वो इस साइड की, जो आसान लगे आपको, चाहे ऊपर वाले दांतों की इस साइड, चाहे इस साइड। हालांकि लेफ्ट ज्यादा आसान होता है, लेफ्ट साइड ज्यादा आसान होती है ज़ाद अदा करने के लिए। तो ज़बान का किनारा, ये हिस्सा, चाहे ये हिस्सा चाहे ये हिस्सा, अगर जाहिर सी बात है ये हिस्सा टच करेंगे इधर वाले, अगर ये इधर वाले दांतों से टच करेंगे तो ज़बान का ये हिस्सा टच होगा, अगर इधर वाले दांतों की जड़ों से टच करेंगे तो ये वाला हिस्सा टच होगा। कैसे अदा करना है? ऊपर से टच करके पुरहाज और साफ दो, क्या बताया था इन्होंने? जी, क्या बताया था इन्होंने? किसी को याद है? इसका एक और आसान तरीका दूसरे हाथ से मुशाबे बताया था इसे। आसान, दाल नहीं कहना है, बस दाल साफ ना लगे तो दाल को दाल की शक्ल में अदा करना है, दाल की शक्ल में, दाल। हालांकि इतना सख्त भी ना हो जाए दाल की तरह, वरना दाल ही बन जाएगा। दो वाला दो वाला दो वाला दो, ठीक है? क्या कहा था इस हर्फ के बारे में? एक तरह से सरकश बेकाबू हर्फ है, और जाहिर सी बात है आप सरकश घोड़ा हो या कोई भी जानवर, उसे मिहार करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे सधाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ज़ात की प्रैक्टिस करना, ठीक है? बोलिए सो गए क्या आप लोग? रोजा लग रहा है कि सबको? जी, सैयदा कमरानी, आले ज़हरा, मोहम्मद अली जी, बोलिए
ضعف ضعف بس دال کی آواز نہ آئے بس، لیکن لگتا ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آج بتائیں گے تو، کیا بتائیں گے؟ تو جی تو تا تو وہ دیکھیے، مجھے دیکھیے غور سے، تا تو تا تو تا تو تا تو تا تو، کیا فرق ہے ان میں؟ وہی فرق ہے جو سین اور سواد میں، وہی فرق ہے تو اور تے میں، جو فرق سین اور سواد میں ہے وہی فرق تے اور تو میں ہے۔ سواد کا مخرج وہی ہے جو سین کا ہے مگر منہ بھر کے، تو کا مخرج وہی ہے جو تے کا ہے مگر منہ بھر کے، درست اور پرحج منہ بھر کے، تو یعنی تے کو منہ بھر کے ادا کر دیجیے، تو بن جائے گا، تو تو بولیے تو تا، یہ تا تو تا تو تو تعلیم، تعلیم بولیے، تعلیم 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 تعلیم، لیکن تعلیم اسی تے کو منہ بھر کے ادا کر دیجئے، طیبات طیبات بولیے، طیبات طیبات، کنیز فاطمہ کنیز فاطمہ کنیز فاطمہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کی کلاس والوں کی تو یہ ہے، عذرا بطول آپ لوگوں کی کلاس ہے یہ، طیبات، شباب فاطمہ جی، تحسین فاطمہ، ذہین فاطمہ خواہر، غنچہ فاطمہ، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی عذرا بطول آپ کے نیٹ ورک پرابلم ہو گئی؟ تو آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی تو الزامی والی کلاس ہے یہ، بولیے تعلیم تعلیم طیبات، جی اسے تا کو عربی زبان کا سب سے طاقتور قوی حرف کہا گیا ہے، تو دیکھیے مخرج ہمارا وہی ہے جو ہمارا مخرج تے کا ہے، جہاں سے ہم تے ادا کرتے، بولیے تے بولیے، کون پڑھے گا؟ تعلیم بولیے، تعلیم تعلیم، سب بول پا رہے ہیں، سب بول پا رہے ہیں نا، سب بول پا رہے ہیں نا، بس اسی تے کو منہ بھر کے سختی سے کہو، تو بن جائے گا، طیبات طیبات، ٹھیک ہے جی، نہیں ہے، دیکھیے حلق بھرنے کا مطلب کنیز فاطمہ یہ نہیں کہ حلق سے ادا ہوگا، منہ بھرنا ہے بس، یہ کیا کہتے ہیں اس کو آپ کے ہاں؟ گل پھڑے بھرنے ہیں، تو اس کو منہ بھرنا ہے بس، طیبات طیبات، دیکھیں کمال ہے، طیبات میں توبیت دے دی ہے دونوں پر، طیبات طیبات طیبات، جی حرف لکھ لیجئے، لکھا نہیں تھا نا، حرف تا تے کی طرح تلفظ ہوتا ہے، تلفظ نہیں پروناؤنسیشن، تلفظ ہوتا ہے، جی بالکل، فرق یہ ہے، اس فرق کے ساتھ لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بولیے جی سب لکھیے، حرف تا تے کی طرح ادا تلفظ ہوتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ کس فرق کے ساتھ کہ تا کی آواز، تا کی آواز درست یعنی صاف، اور پرحجم، پرحجم یعنی بھر کے، حجم
حجم بھر کے، جگہ کو بھر کے پر حجم ادا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنی زبان میں سائڈ میں لکھ لیجئے گا. تو کی آواز سخت اور موٹی اور منہ بھر کے ادا ہوتی ہے. تو موٹی اور منہ بھر کے. تو تا ٹھیک ہے. یعنی تے کو منہ بھر کے کہہ دیجئے تو بن جائے گا تو. ٹھیک ہے. جیسے گول گپا منہ میں لینا ہوتا ہے پورا. ہاں منہ بھر لیجیے. روزوں میں یہ مثالیں مت دو. یہ لڑکیاں جو ہے نا گول گپوں کا نام لے کے پتہ نہیں کیا کریں گی. یہ تو بس ہم ہی صابر لوگ ہیں. گول گپے خالی نام ہی نہیں، سامنے بھی آ جائیں تو ہم بے چین نہیں ہوں گے. یہ نام پہ بے چین ہو جائیں گے. انہیں بہت پسند ہوتا ہے. ہم بھی نہیں کھاتے آدھا. انہیں بہت مزیدار لگتا ہے. لڑکیوں کو پسند ہوتا ہے. ہاں گھر بنے ہوئے اچھے ہوتے ہیں. بہت دیر سے سوچ رہے تھے کہ کون سی مثال دیں. جی ٹھیک ہے. نہیں عذرا خاتون خہار جو بناتی ہیں وہ تو بڑے اسپیشل ہیں. وہ بھجوا دے گی. نہیں میرا پرہیز ہے. وہ اتنے بڑے بڑے بناتی ہیں. وہ کیا کیا بن بھر کے. وہ تو راج کچوری بنائی. پتہ نہیں اس میں کیا کیا بڑھتی ہیں. وہ بہت زبردست. تو سمجھ گئے. تو کتنا آسان مخرج ہے. بس تے کو منہ بھر دیجیے. تے تا تو تا تو تا تو. جی ٹھیک ہے. لیکن پانی بتاشے جو ہوتے ہیں یہ ٹھیلے والے مت کھانا. وہ پاس میں نالی ہوتی ہے وہیں سے برتن دھو کے چالو ہو جاتے ہیں وہ لوگ. اب وہ ناک میں ڈوئی چلا کے. ڈوئی جانتے ہیں آپ لوگ؟ ڈوئی کون جانتا ہے؟ ڈوئی کون جانتا ہے؟ چمچا ہوتا ہے نا. ہاں ڈوئی. اب وہ ناک میں انگلیوں سے ایسے ڈوئی سی چلاتے ہیں. اسی سے پھر لیجیے. پھر اسی میں چھوڑ دیتے ہیں. ٹیسٹی اس لیے زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں وہ. اسی لیے زیادہ ذائقے دار ہوتا ہے. ٹھیلے میں مت کھایا کریں ایسی چیزیں. کیا بتا رہے جناب. جی دیکھو محمد علی کو یاد آ گیا. انہوں نے بہت کھائے ہیں. ٹھیک ہے. جی تو تے کو منہ بھر کے کہہ دیجیے تو بن جائے گا. تھوڑی پریکٹس کریں. فاطرہ بولیے. فاطرہ توڑا کسی کو ہنسی نہیں آئی. سمجھے ہی نہیں. بعض لوگ سمجھے ہی نہیں. اس میں غضب میں کہیں دو دکھائی دیا. پتہ نہیں کہاں سے لکھ دیا. روزہ لگ رہا. جی روزہ لگ رہا. بولیے کون بولے گا. بولیے روزہ لگنے لگا سب کو. ابھی ایک چیز دیکھیے آپ نے اس میں محیط کو. ایک تو تا کا مخرج دکھ گیا آپ کو. تا کا مخرج دکھ گیا. تینوں چیزیں دکھ رہی ہیں یہاں پہ. بتائیے کیا کیا. ایک تو مخرج دکھ رہا ہے اس کو. تو کا ایک مخرج دکھ رہا ہے. صفت کیا دکھ رہی ہے. منہ بھر کے درود پو. صفت بھی دکھ رہی ہے. احکام کیا دکھ رہا ہے. قلقلہ. قاف طا با جیم دال. قاف طا با جیم دال. اگر کسی کلمے کے آخر میں آ جائے وہ ساکن ہو تو قلقلہ ہوتا ہے. قلقلہ کیا مخرج دیکھیں میں جیسے کروں گا. احد محیط محیط. ایسا لگتا ہے مخرج پہ زبان کو مار کے ٹچ کر کے دوبارہ سے جھٹکا مارنا. محیط محیط.
تو دیکھو تینوں چیزیں ادا ہو رہی نہیں ہو رہی یہاں؟ بلے مخرج بھی دکھ رہا ہے، صفت بھی دکھ رہی ہے، رہکام میں سے حکم بھی دکھ رہا ہے کہ یہاں قلقلہ ہو رہا ہے، یہاں قلقلہ ہو رہا ہے۔ قلقلہ کا احکام کیا ہے؟ قلقلہ یعنی قطب جد قاف قا با جیم دال، اگر ان میں سے کوئی ایک حرف کسی کلمے کے ورڈ کے آخر میں آ جائے ساکن ہو تو قلقلہ ہوگا۔ جیسے دال کی مثال قل هو الله احد 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 الله الصمد صمد لم يلد ولم يولد، ٹھیک؟ حج حج حج، ٹھیک ہے؟ ہم آ کر حجن حجن حجن، لیکن کہہ رہا ہوں حج، فرق نظر آ رہا دونوں میں؟ نہیں، حجن حج، یہاں قلقلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر جنبش دے کر پڑھنی ہوتی ہے نا یہ ورڈ، زبان پہ اگر آخر میں ہو ساکن ہو تو مخرج پہ زبان کو مار کے جو اس کا مخرج ہے اس مخرج پہ ٹچ کر کے ایک دم کہتے ہیں نا ایسے جی احد ایسے۔ بہرحال تو اس میں تینوں چیزیں آ گئی تھی، بیچ کی میں آ گئی تھی تو بعد میں آئے گا، بات چل رہی تھی تو کے مخرج کی اور اس کے صفات کی۔ اس کے بعد تو کے بعد آتا ہے ذا، تا کے بعد آتا ہے لکھوایا تھا ذا میں نے لکھوایا سا زال کی مناسبت سے لکھوا دیا تھا۔ کیا لکھوایا تھا؟ زال کا مخرج وہی ہے جو زو کا مخرج وہی ہے جو زال سے کا ہے۔ کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کا سرا، لیکن فرق کیا ہے؟ سے اور زال نرمی سے نازک ادا ہوتے ہیں، یہ منہ بھر کے درست سخت ادا ہوتا ہے۔ وہ عظیم عظیم، منہ بھر کے عظیم، ولم یہی بتایا تھا، درست اور پرحجم ادا ہوتا ہے، یعنی زال کو جو زال ہے اسے منہ بھر کے ادا کر دیا، عظیم عظیم، ظلم ظاہر، کہیے ظاہر سمجھ گئے؟ سا تین حرف ایسے جن کا مخرج ایک ہے، کون کون سے؟ سا زال وا، مخرج ایک ہے، مخرج صفات میں فرق ہے، سا زال کی صفت بھی ایک ہے، وا کی صفت الگ ہے۔ کیا ہے؟ وہ درست اور منہ بھر کے پرحجم، وا عظیم، صدق اللہ العلی العظیم، عظیم عظیم، ٹھیک ہے؟ اظن بولیے، کس کو کون آپ میں سے یہ سوچ رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ پریکٹس کریں گے تو ہمیں روزہ لگنے لگے گا، اس لیے خاموش رہنا بہتر ہے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ کیونکہ 3-4 کے علاوہ کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ کائنات فاطمہ، سیدہ گبرانی، آل زہرا، گل زہرا، سبھی کے غنچہ فاطمہ، آپ لوگوں کی بالکل آواز نہیں آ رہی ہے۔ عذرا بطول، اور آپ کی تو کلاس کی کتاب ہے یہ۔ کر کے بول رہی ہوں۔ اچھا اچھا، پکا بول رہی ہیں؟ بولیے کیا ہے با کا مخرج؟ وہی ہے جو زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کا سرا جو زال سے کا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ذا درست اور پرحجم۔ دیکھیے زو میں زال میں وہی فرق ہے جو سین اور صاد، تے اور تو میں فرق ہے، تے اور تو، سین اور صاد، غار با میں وہی فرق ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آسان ہوا کوڈ ورڈ؟ بلے آگا وہ کا مخرج۔ اس کے بعد اب آتا ہے عین کا مخرج، عین۔ عین سے ایسا چاک کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے استاد مرحوم یاد آ گئے۔
مولانا علی عطا صاحب مرحوم، اللہ ان کو اس ماہ مبارک کے صدقے میں بخشے. بہت نیک باعمل تھے اور ہمارے استاد تھے، اتفاق سے ہم رہا کے تھے. اور اتنے وہ تھے، وہ لطیف، جانتے ہیں آپ لطیف کہنا، کس لطیف انسان ہونا، طبیعت بڑی لطیف ہے ان کی. جی ہاں دوسرے بھی خوش ہو جائیں ایسے. ہاں ایسے بھی وہ ہر چیز میں کسی چیز کو ناقص پسند نہیں کرتے. ایسے کیا مطلب، تمیز سے داڑھی ہے تو الٹی سیدھی نہیں سیٹ کر کے رکھو. رائٹنگ جب کوئی لکھ کے لاتا تھا اتنے چڑتے تھے بری رائٹنگ سے. وہ ان کے پاس ہر طرح کا ایک قلم ہوتا تھا اور وہ اپنے قلم کو، اگر کسی نے کہہ دیا مجھ سے ذرا قلم دینا تو کہتے تھے ماں کی گالی لگتی مجھ سے جو اگر قلم مانگتا کوئی. پین نہیں دیتے تھے کسی کو، نہیں میرا پین ہے میرے ہاتھ پہ ہے. رائٹنگ اگر کسی کی خراب ہوتی تھی اس سے کہتے تھے ذرا نقل کراتے تھے، جب اس سے کہتے تھے ناک پہ انگلی رکھ، یوں کر رکھ لی، ان کو دبا ایسے، کیونکہ اللہ اگر تجھے ایسا بنا دیتا تو کیا ہوتا. تو نے جو عین بنایا، عین جو تو نے ایسا کر کے بنایا ہے یہ، اگر اللہ تجھے ایسا بنا دیتا تو کیسا لگتا. تو نے یہ عین ایسا بنایا عین کر کے. استاد اس عین کو دیکھ کے وہ مرحوم یاد آ گئے. اتنے لطیف تھے وہ. کیا نام تھا ان کا؟ مولانا علی عطا صاحب تھے، امروہہ کے تھے، منتظر میں پڑھاتے تھے. بڑی وجیح تھے، خوبصورت، داڑھی بڑی بہترین، سفید بالکل براق سی. تو رائٹنگ اتنی اچھی ان کی، شاعر اتنے زبردست، ادیب زبردست، سب کچھ عامل تھے. لوگ تعویذ گھنٹے تک کرانے آتے تھے، باقاعدہ عارف تھے ایک طرح سے. ٹھیک ہے، بہت لطافت پسند تھے وہ. ٹھیک ہے. ہاں اس زمانے میں لوگ عطر کو سوچتے بھی نہیں تھے، اور ان کے پاس پوری ایک ڈبے تھی الگ الگ قسم کی، وہ ساتھ رکھتے تھے ہمیشہ. خوشبو لگا کے رکھنا، سیٹ جانا، نماز میں سیٹ رہنا، نماز شب پابندی سے پڑھنا، مصلی پہ مستقل رہنا. یہ وہ آپ کو ایران کے بارے میں پتا ہے؟ جی پتا ہے. وہ عین یا کوئی حرف اگر غلط بنا ہوا ان کے آگے دیکھ گیا کسی کا، بس وہ چڑ جاتے تھے. یہ کہتے تھے ذرا ناک پہ انگلی رکھ اور دبا ایسے. اگر اللہ تجھے ایسا بنا دیتا تو کیسا لگتا. تجھے اللہ نے تجھے خوبصورت بنایا ہے تو ان حرف کو خوبصورت بنایا کرو اور اسے سیکھو. اب وہ ٹھیک ہے. عین کا مخرج چلے بیچ میں آ گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور ایک گزارش اور، مولانا یاسین حسین آپ کے ساتھ کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ایڈمٹ ہیں. پروردگار سے آپ لوگ دعا کیجیے گا. آپ روزے میں ہیں سب، آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہوگی. ممبئی میں رہتے ہیں وہ ایڈمٹ ہیں. وہ یاسین صاحب کہاں پر رہتے ہیں؟ یاسین صاحب تو ابھی یہی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے خراب ہوئی تھی، جب جانا چاہ رہے تھے، جب لڑکے جس دن جا رہے تھے اس دن پھر یہ ہوا کہ چھٹی کر دی تھی ڈاکٹر نے، لیکن پھر آج اچانک سے بگڑ گئی. یہاں بہت درد ہے، سو نہیں پا رہی. تو میں نے کہا دانت دکھا لیجیے. بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے، ایسا سلسلہ تھا کہ دانت میں اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے اس کی وجہ سے میاں رگوں میں تکلیف ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر یہ بتا رہا ان کے دل کی رگ اور ریڑھ کی ہڈی کی رگ پھول گئی ہے. دعا کیجیے گا. ٹھیک ہے. عین کا مخرج کیا ہے؟ آپ لوگوں نے اردو کی بہت سی تجویدوں میں پڑھا ہوگا. حروف حلقی 6 ہے. حروف حلقی حمزہ، عین، ہاء، غین، خا. جی یہ اسی ترتیب سے ہیں. حلق کے 3 حصے کیے ہیں. حلق کے ایک حصہ یہ، ایک حصہ یہ، ایک حصہ یہ، یہاں سے یہاں سے حمزہ اور ہا ہوتا ہے. ہاں 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 حمزہ یہاں سے، بیچ آ ہا ادا ہوتا ہے، اوپر سے غا غا خا غا خا. خود ہی دیکھیے کہ یہاں سے ہے، یہاں سے غا خا. نہیں بس آج مائک بند کیجیے جو باتیں کر رہے ہیں. جی اب یہ انہوں نے یہاں پر عین کا مخرج کیا بتایا ہے؟ درمیان حلق سے نرم، درمیان حلق سے نرمی کے ساتھ ادا ہوگا. جیسے کہ کھینچنے کی آواز آ رہی ہے. البتہ نرم ادا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نرمی میں آپ حد سے زیادہ بڑھا دیں، حد سے زیادہ نرم کر دیں. نہیں، حد سے زیادہ نرم بھی نہ ہو اور زیادہ نرم، نارمل. جی ہاں یہ یاد رکھنا، عین جو ہے نا، یاد رکھنا یہ پوائنٹ ہے، پرحجم نہ ہو جائے، پرحجم نہ ہو جائے. مطلب منہ بھر کے نہ کہہ دینا او
عظیم عظیم عظیم. کیا ہوا؟ درمیانی حرف سے نرمی کے ساتھ لیکن پرحجم نہ ہو جائے. جی لکھیے عین درمیانے حلق سے نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. لکھ رہے ہیں نا آپ کو؟ ورنہ اگر بھلے مجھے پتہ نہیں لگ رہا آپ لکھ رہے نہ لکھ رہے، لیکن اگر نہ لکھ رہے ہوں گے تو یہ بہت بڑی میری مذاق بن جائے گی کہ لکھ رہا ہے کوئی لکھنے والا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، حالت سے نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دقت کیجئے، یاد رہے کہ پرحجم نہ ہو جائے. پرحجم مفخم اور پرحجم نہ ہو پائے، نہ ہو جائے. کبھی آپ کر کے کیسے عظیم کرنے لگے عظیم. کمال دیکھیے، عین جو لگ رہا ہے کہ پرحجم ہوگا وہ تو کم حجم ہے، اور ضا جو لگ رہا ہے کہ کم حجم ہوگا وہ پرحجم ہے. عظیم 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 عظیم. ٹھیک ہے، کئی علما نہیں کرنا، علما معلم الحمد للہ رب العالمین. عالمین نہیں کرنا، عالمین متحد صاحب سمجھ رہے ہیں؟ عالمین. جلدی سے بس میں اس کو کر کے آگے بڑھتا ہوں. ہو گیا اس کی پریکٹس. عالمین بولی عجابن. منہ نہیں بھرنا ہے، یاد رکھنا. نرمی عجابن نہ یہ کرنا ہے عجابن، ایسے بھی مت کرنا عجابن. جی حرف عین یہ بھی دیکھیے، اس کا تلفظ بھی بہت آسان ہے. کیسے؟ جیسے ہا کا آسان تھا، اس کے لیے چھلکا پھنسانا تھا، اس کے لیے بس آپ کو حلق میں پانی ڈال کے غرانے کرنے ہیں، بس غین ادا ہو جائے گا. جی غین ادا ہو جائے گا. بالکل پانی جب آپ وہ کرتے ہیں، غرانے کرتے ہیں تو غین بولتے ہیں آپ، وہ غین کا مخرج ہے. ٹھیک ہے، غین جو ہے وہ خا کے حرف خا کے غین و خا مقام سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی حلق سے، ابتدائی حلق سے. خا جی. لیکن غین کی آواز نرم، ایک تو نرم ہوتی ہے، کشیدے یعنی کھچی ہوئی، دمبالے دار یعنی پتہ نہیں، دمبالے دار ایک کھچتی ہے، دم ہوتی ہے اس کی، ہلکی سی دم ہوتی ہے اس کی، نہیں دمبالے دار اس کی. ٹھیک ہے، وہ حالت ہے. اور خراش کی حالت، خراش دمبے دار ہوتا ہے. دمبےدار ہوتا ہے اور
خراش، حرف خا کی سی خراش نہیں ہوتی، حرف خا کی سی خراش نہیں ہوتی، جیسے خا میں خراش سی ہوتی نا، خا 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 میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو وہی ہے جو خا غین کا تلفظ جو خا کا ہے، لیکن غین کی آواز نرم، خا غفور 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 الرحیم، ٹھیک ہے؟ بلے آقا اور آپ نیچے لکھ سکتے ہیں کیا کہ آپ ہم لوگ تھوڑا پانی حلق میں ڈال کر غرغرے غرارے کریں تو غین کی آواز سن سکتے ہیں. اور آپ پلیز ایک بار سائڈ ہو جائیے. جی ایک منٹ، ایک نقطہ اور ہے اس میں، کیا صدائے غین درست اور پرحجم ہونی چاہیے. غین کی آواز جی پرحجم، درست اور پرحجم ہونی چاہیے، درست اور پرحجم ہونا چاہیے. لکھ رہے ہیں آپ کو یا اسکرین شاٹ پہ اکتفا کر رہے ہیں؟ جی غین کی آواز نرمی کے ساتھ کھینچی ہوئی دمبالے دار ہوتی ہے اور درست اور پرحجم، غفور الرحیم، غفور الرحیم، ٹھیک ہے؟ غفور الرحیم، ٹھیک ہے؟ بولیے غضب غضب غضب، دیکھیے غین غضب میں غین بھی پرحجم اور درست ہے، ضاد بھی پرحجم اور درست ہے. غضب غضب غضب، لکھا مٹا دوں جی سب نے؟ ہاں آپ لوگ کل کی چھٹی مت سمجھنا، جمعے کی چھٹی ہے، کل فارسی ہوگی، ٹھیک ہے؟ دن کے کیونکہ کلاس میں یاد ہے دن میں صرف جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، وہ تو شب جمعہ اس لیے رکھتے تھے کہ وہ شب جمعہ تھی. آپ پریکٹس کیجئے. الغرور کئی غرور، غیر 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 غیر، غضب قرآن قرآن کہیے، غضب غضب غضب، غلام غلام غلام، قرآن اور درست. لکھ لیا غین کا، ہو گیا پریکٹس. آپ اس کے بعد ہے واو. واو بہت آسان ہے، غنچہ فاطمہ. جی کیا کرنا ہے؟ ہونٹوں کو غنچے کی شکل میں بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اردو اور فارسی میں واو کیسے کہتے ہیں؟ نیچے کا ہونٹ اور زبان دانت کا واو 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 کیسے؟ دانت، اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹوں پہ ٹچ ہوتے ہیں. واو فا، فا بھی اور واو بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، فا واو واو. لیکن عربی میں دونوں ہونٹوں کا غنچہ کلی بنانی ہوتی ہے، غنچہ کلی. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ واو کے تلفظ میں، واو کے تلفظ میں، واو کے تلفظ میں فارسی اور اردو کی طرح اوپر کے دانت، اوپر کے دانت، نیچے کے ہونٹ، اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ. جی ہونٹ ہونٹ سے نہ ملے، ہونٹ سے نہ ملے یا نہ ادا ہو.
جی نہ ادا ہو، ایسے ادا نہیں ہونا چاہیے، نہ ہے یہ، ٹھیک ہے، نہ کبھی آپ سوچیے اس پہ پوائنٹ کرنا، نہ ادا ہو۔ واو کا تلفظ میں فارسی اور اردو کی طرح اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ سے ادا نہ ہو، بلکہ کیا کرنا ہے، لبھا ہونٹوں کو جی غنچے کی شکل، غنچہ یعنی کلی جی شکل میں بنا کر جی دونوں ہونٹوں کے بیچ سے، دونوں ہونٹوں کے بیچ سے ادا ہو، سمجھ گئے؟ ولی 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 ورد اعوذ، مت کرنا اعوذ نہیں، الوقود لکھ رہے ہیں نا؟ بھائی پیاس تو لگے نہیں، بھوک لگنے لگی، ٹھیک ہے، لکھا لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ بولیے نواسی، یہ لکھ لیا، مٹا دوں؟ بولے بولیے پورا مخرج کے ساتھ، سواد کا بھی واو کا بھی، پڑھیے نواسی، سواد کا مخرج منہ بھر کے سو، نواسی۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ واو کے مخرج کے چکر میں جلدی سیڑھی چڑھنے کے چکر میں کہاوت سنی ہے وہ کنجوس آدمی کی، نہیں چپل گھسنے والی۔ ایک کنجوس باپ تھا، بیٹے کی چپل گھس گئی، اسے پیٹ دیا رکھ کے اس نے کہ چپل اتنی جلدی کیوں گھسی، تو زینے پہ تھوڑا سا ایک پہلے چھوڑ کر آگے چڑھا کر، اس سے کم گھسے گی۔ اس نے جو ہے سوچا کہ کیوں نہ ایک سیڑھی چھوڑوں گا تو کم گھسے گی، دو سیڑھی چھوڑ کے چڑھوں۔ اب وہ دو سیڑھی چھوڑ کے جو چڑھا اس کی پینٹ پھٹ گئی۔ تو ایسا نہ ہو واو ادا کرنے کے چکر میں نواسی، ٹھیک ہے جی، کبھی چپل بچانے کے چکر میں ٹھیک ہے، نواسی، کبھی چپل سے زیادہ مہنگا نقصان ہو جائے۔ تو یہی اگر آپ کے سامنے کوئی کلمہ آئے تو دیکھیں اس میں، یہ تو مذاق کے لیے ہنسانے کے لیے کہہ دیا کہ آپ بور نہ ہوں، لیکن یہ بات سیریس ہے کہ جب ایسا کوئی کلمہ آئے کہ جس میں کئی حرف ایسے ہوں جن کا مخرج اردو اور فارسی سے الگ ہے، تو سب کی رعایت دیکھیں، صفت یاد ہونی چاہیے۔ نواسی میں سواد پرحجم اور پرحجم ہوتا ہے، اور واو ہونٹوں کے بیچ سے غنچے کی شکل میں، نواسی نواسی۔ بولیدہ بولیے، ہم دیکھیے جلد بازی میں واو کی پریکٹس جب پڑھتے ہیں تو نہیں پڑھتے ہیں واو کو صحیح، ولیدہ، ٹھیک ہے، نصر، آپ دیکھیے یہاں پہ سواد بھی ہے اور واو بھی ہے، کہیے نصر، یا مثلا للغاوین، یہاں پہ غین بھی ہے، منہ بھریے اور واو کو غنچہ بنائیے، ہونٹوں کو، للغاوین، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ اب بتائیے درس مفید تھا یا نہیں؟ جی درس مفید تھا جی، تو یہ ہم نے 10 حروف کے مخرج پڑھ لیے۔ بات آتی ہے کائے پہ؟
تمرین. آئیے تمرین دیکھ لیتے ہیں. اگلے ہفتے اس کو آپ حل کر کے پریکٹس کر کے آئیے گا. دیکھیے رمضان ہے، جھوٹ مت بولیے گا. سوالات و تمرینات. کتنا اچھا ہو کہ پورے سال کو ہم رمضان سمجھیں اور یہ سمجھیں جیسے رمضان میں ہم روزے کو بچانے کے لیے ہر چیز کی کیئر کرتے ہیں تو عام دنوں میں بھی کریں. ورنہ جھوٹ بولنا، میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں کبھی آپ سوچیں آپ جھوٹ کیوں بولیں گے، لیکن جھوٹ بولنا اگر رمضان میں برا ہے تو عام دنوں میں بھی اتنا ہی برا ہے. سوالات و تمرینات. طریقہ تلفظ حروف سا و ضا و ضا را شرح دادے از ہر خداب سے مثال بیابری. کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ ہر حروف سا غا اور ضا کو تلفظ کا جو طریقہ ہے اس کی تشریح دیجئے، بتائیے اس کے بارے میں. سا ضا اور ضا کے تلفظ کے بارے میں اور ہر ایک کی 3 مثالیں لائیے. میں کتاب بھیج دوں گا، ٹھیک ہے جی. تو بتائیے کام دے گا توضیح سا ضا اور ضا کی. سا ضا اور ضا کا مخرج ایک ہے زبان کی نوک، اوپر کے دانتوں کا سرا. فرق یہ کہ سا نرم اور کم حجم اور نازک ادا ہوگی اور زالبی، اور ضا پرحجم اور درشت ادا ہوگا. تینوں کی مثالیں لا دینا. سا من سمود بلے ایسے 3 مثالیں. نمبر 2 تفاوت تلفظ ہا و ہا در چیز. ہا اور ہا کا تلفظ میں کیا فرق ہے؟ فرق ابتدائی حلق، درمیان حلق اور ابتدائی حلق کا فرق ہے. بس ہا ابتدائی حلق سے اور ہا درمیان حلق سے. صاد اور سین میں کیا فرق ہے؟ صاد پرحجم اور درشت ادا ہوتا ہے، سین نارمل. دونوں کی 3 مثالیں بیابرین. دونوں کی 3 مثالیں بیابرین. حرف ذات چگورے آدامی گردد. حرف ذات کس طریقے سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کی جڑ سے مس کر کر پرحجم اور درشت ادا ہوتا ہے. تا میں کیا فرق ہے؟ لکھیے دونوں کی 3 مثالیں بیابرین. وہی فرق ہے جو سین اور صاد میں تھا. تا جو ہے وہ پرحجم اور درشت ادا ہوگا، تے کم حجم. عین کے تلفظ کی کیفیت کی توضیح دیجیے، 3 مثالیں دیجیے. عین درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے نرمی کے ساتھ. اور جی کیا لکھوایا تھا؟ بولیے. درمیان حروف سے نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. درمیان حلق سے حجم نہ ہو. جی بس یہ ہے کہ پرحجم نہ ہو. نمبر 7 حرف غین کو ادا کرنے کا طریقے کی توضیح دیجیے اور اس کا فرق خے سے اس کے اندر کیا فرق ہے یہ بتائیے. کا غین کے ادا کرنے کا شرط یہ ہے کہ جیسے پانی کو حلق میں ڈال کے غرارے کرتے ہیں تو غین کی آواز سنائی دیتی ہے. کیسے؟ یہ حلق سے ادا ہوتا ہے لیکن نرم اور کشیدہ اور دنبالے دار ہوتا ہے. فرق کیا ہے خے میں اور اس میں؟ خے کے اندر جو خراش اور خشونت ہوتی ہے وہ اس کے اندر غین میں نہیں ہوتی. حرف واو در زبان عربی زبان میں واو میں فارسی کی واو میں کیا فرق ہے؟ فارسی میں واو اور اردو میں اوپر کے دانت اور نیچے کے ہونٹوں کو ٹچ کر کے ادا ہوتی ہے، لیکن عربی میں دونوں ہونٹوں کو غنچے کی شکل میں بنا کر، کلی کی شکل میں بنا کر دونوں ہونٹوں کے درمیان سے ادا ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. انشاءاللہ آپ اچھے سے پریکٹس کر کے آئیے گا. آپ صفات حروف پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کل انشاءاللہ کلاس رہے گی اور آپ لوگ جو کام دیا رکھا ہے وہ کر کے آئیے گا. التماس دعا انشاءاللہ موفق باشید و مؤید.